بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ نعمت، آسمان سے اترا لذیذ اور مرغوب نہایت ہی عمدہ غذا۔ یہ کس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی؟ کیا یہ جنت سے آیا تھا کھانا، یا اس کا وجود زمین سے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کو یہ عنایت عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت خداوندی بنو اسرائیل پر نازل کی، لیکن بنو اسرائیل نہایت ہی نافرمان قوم نکلی اور انہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، اور ان کے نافرمانی کے اثرات قیامت تک آنے والی دنیا کے لوگوں کے کھانے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں۔ جب یہ بات فرعون کو معلوم ہوئی تو وہ اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ کے پیچھے چل پڑا، اور چلتے چلتے جب حضرت موسیٰ ایک سمندر کے کنارے جا پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آتا دکھائی دیا، تو انہوں نے اپنا عصا اس سمندر میں مارا، اور وہ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں سے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ اس سمندر کا نام بحر الاحمر ہے، اور حضرت موسیٰ کی قوم اس سمندر سے بحفاظت پار ہو۔ یہ منظر جب فرعون نے دیکھا تو وہ اپنا لشکر لے کر بغیر کچھ سوچے سمجھے بحر الاحمر میں اتر گیا، لیکن جیسے ہی وہ بحر الاحمر میں اترا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور فرعون نیست و نابود ہو۔ جب حضرت موسیٰ کو اطمینان نصیب ہوا تو حضرت موسیٰ نے اپنی تمام قوم کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نہایت ہی عمدہ اور مقدس سرزمین کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب ان کو عطا کرنے والی۔ وہ سرزمین مقدس شام کی، لیکن اس وقت شام پر عمالقہ کا قبضہ تھا، جو ایک ظالم جابر قوم تھی اور کافر تھے، نہایت ہی ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر چل دی اور ایک میدان میں جا اترے جو شام سے کچھ فاصلے پر تھا۔ اس میدان کا نام میدان تیا تھا، جو ریتیلا تھا اور بنجر تھا۔ نہ وہاں پر خوراک کے لیے کوئی چیز مہیا تھی اور نہ پینے کے لیے پانی، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم بزدل نکلی اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ وہ نہایت ہی ظالم اور جابر ہے، طاقتور ہے، 6000 کا لشکر ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور نہ ہی ملک شام میں داخل ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جاؤ، تم اور تمہارا خدا ان سے جنگ کرو، ہم نہیں۔ اس بات سے حضرت موسیٰ بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات پر بہت غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا کے طور پر 40 سال کے لیے میدان تیا میں بھٹکا دیا۔ وہ قوم صبح اٹھتی اور کئی میلوں کا فاصلہ طے کرتی، اور جب رات ہوتی تھک کر ایک جگہ پر سوتے، اور جب صبح اٹھتے
تو وہ وہیں کھڑے ہوتے جہاں سے ان لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک چلتا رہا، اور جب وہ قوم تھک گئی اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، تو وہ رونے اور گڑ گڑانے لگے۔ اس چیز سے حضرت موسیٰ کو ان پر ترس آ گیا، اور ایک دن ان کے پاس جو موجود کھانا اور پانی تھا ختم۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا اور اس سے میٹھا شہد کی طرح چشمہ پھوٹ پڑا، اور بنو اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 میٹھے پانی کے چشمے پھوٹے، اور بنو اسرائیل کے لوگوں نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن کھانے کا مسئلہ ابھی بھی جوں کا توں تھا۔ ایک صبح جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ چاندی کی طرح سفید کوئی چیز زمین پر چمک رہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، مطلب کیا؟ یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ تم لوگوں کے لیے ایک ایسی غذا ہے جس کو کھا کر تم لوگ زندہ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ اس غذا کے ذریعے تم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اناج کے بغیر بھی زندگی ممکن۔ ایک سفید گوند کی مانند میٹھی شہد کی طرح غذا تھی، اور یہ غذا صبح شبنم کے قطرے جب خشک ہوتے تو یہ پیدا ہوتی، یہ جھاڑیوں درختوں پر موجود ہوتی، اور بنو اسرائیل اس کو جمع کرتے اور کھاتے۔ یہ 4 کلو فی اوز ہر انسان کے لیے نازل ہوتی، اور جو صبح سویرے اس کو جمع نہ کر پاتا وہ اس سے محروم رہ جاتا۔ اور دوسری نعمت سلوا، جو ایک پرندہ تھا، بٹیر جس کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیا۔ جب مغرب کا ٹائم ہوتا تو ان پرندوں کے غول بنو اسرائیل کے خیموں کی طرف آتے، اور بنو اسرائیل بہت ہی آسانی سے ان کو پکڑتے اور بھون کر کھاتے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ ہدایت دی تھی کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے، اس کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اس کھانے کو کبھی بھی کل کے لیے جمع مت کرنا۔ شروع میں تو قوم بنو اسرائیل نے ایسا ہی کیا، لیکن ایک دن ان کے دل میں شیطانی خیال آیا کہ اگر یہ من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کرنا بند کر دیا تو میدان طیہ جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ انہوں نے یہ خیال آتے ہی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہم اس غذا کو جمع کر کے اگلے دن کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نعمت سے سرشار کیا تھا کہ جب وہ صبح کام کے لیے نکلتے، میدان طیہ جو کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا، سائے کا کوئی اثرات نہیں تھا، چلچلاتی دھوپ ہوتی تھی، تو ایک بادل پوری قوم پر سایہ کر کے چلتا، اور رات کے وقت چٹان سے ایک آتش فشاں پھوٹتا جس کی روشنی میں یہ لوگ کام کر سکتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر معجزے اور نعمت کو فراموش کر دیا، اور اس شیطانی خیال کو دماغ سے نہ نکالا، اور ایک دن ان لوگوں نے من و سلوہ کو اگلے دن کے لیے کہیں چھپا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ کو ان پر بہت غصہ آیا، کیونکہ
उन लोगों ने नाफरमानी नबी की थी। ऐसा करते ही अल्लाह ताला ने उनसे मानो सलवा की नेमत छीन ली और जो खाना कल के लिए उन लोगों ने जमा किया था वो गल सड़ गया और अल्लाह का अज़ाब उन पर नाजिल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया है कि अगर कौम बनु इसराइल ना होती तो क़यामत तक ना खाना ख़राब होता और ना गोश्त गलता। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमारा रब कितना मेहरबान है, उसने हमें कितनी नेमतों से सरशार किया है। ये मुश्किल वक्ती है, लेकिन हम उस मुश्किल में कुछ ऐसे कलमात बोल उठते हैं और नाशुक्री कर देते हैं, भूल जाते हैं कि उस रब ने कब कहाँ हमें अपनी नेमत और मौजों से नवाजा। उम्मीद करती हूँ ये कहानी बहुत से आप लोगों को कुछ सीख मिली होगी। वीडियो मेरी अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों को मिलते रहें। मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।